نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب آیا وہ اپنے رب کی طرف قلب سلیم کے ساتھ۔ ایک اس کا معنی سمپل معنی تو یہ ہے، صاف دل لے کے اپنے رب کے پاس آیا۔ یعنی پاس آیا کا مطلب کیا؟ یعنی اللہ کی طرح رجوع کیا، اللہ کی عبادت کی صاف دل کے ساتھ، اللہ کی طرف متوجہ ہوا صاف دل کے ساتھ۔ یہاں پہ اس جاء ربہ بھی تھا، صرف کہا جا سکتا کہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن جب صاف دل کہہ دیا، قلب سلیم کہہ دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک عبادت کرنے والے کا دل سلیم نہ ہو، سلامت دل نہ ہو۔ کیا ہوتا ہے سلامت دل؟ کون سا دل ہے جس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے؟ پہلی تو بات یہ سمجھ لے کہ قلب سلیم بیسٹ ہے دلوں میں سے، یعنی بیسٹ دل اگر کہا جائے نا کہ اس کو سب سے ٹاپ کا دل ہے تو وہ قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم وہ دل ہے جس میں ایمان ہوتا ہے اور جو اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سلیم کیسے ہے؟ یہ سلامتی والا کیسے ہے؟ یہ کس طرح سے سلامتی والا؟ سلیم کا مطلب سلامتی والا، سلامت دل۔ یہ کس چیز سے سلامت ہے؟ شیطان کے حملوں سے، شرک سے سلامت ہے، یہ گناہوں سے سلامت ہے، یہ بدعات سے سلامت ہے، یہ نفسانی خواہشات سے سلامت ہے۔ یعنی یہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، وہ ان سے سلامت ہو گیا، ان سے پروٹیکٹڈ ہے۔ تو ہر مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے، اور ہماری بھی یہ ایک سمجھ لیں، ایک ٹارگٹ سمجھ لیں اپنا، کہ میں نے اپنے دل کو سلیم بنانا ہے، میں نے اپنے دل کو قلب سلیم جس کی یہاں تعریف کی گئی، اور سورہ شعراء میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، سوائے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔ وہاں پہ بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ اور چیزیں تو کام آنی نہیں، قلب سلیم کام آنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہمیں اپنا دل کو قلب سلیم بنانا پڑے گا، وہی اللہ کو پیارا ہے دل۔ تو اب سلامت کیسے بنائیں؟ اصل میں یہ بیماریوں سے بھی سلامت ہوتا ہے۔ کون سی بیماریوں سے؟ سب سے بڑی بیماری دیکھیں نا آپ، اچھا اس طرح سے آپ سمجھیں، یہ جو ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں یا دل کی کوئی بیماری جس کو لگ جاتی ہے، تو بیماریوں کے بھی تو ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہیں نا، ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں بیماریوں کی۔ کئی تو بہت ہی رسکی اس پہ ہوتے ہیں، ان کو اتنی دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا، یہ ہو چکا، پتہ نہیں کیا، تو وہ تو بہت ہائی رسک والے ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ ان کا دل ہوتا ہے، وہ ان کا کہتے ہیں اس کا دل صرف اتنے % چل رہا ہے، باقی تو کام ہی نہیں کرتا اس کا دل، تو بہت ہائی رسک سٹیج پہ ہوتے ہیں۔ کئی کی ذرا چھوٹی ہوتی ہیں، وہ ایٹ رسک ہوتے ہیں لیکن اتنی زیادہ بڑی نہیں ہوتی، کئیوں کی معمولی سی ہوتی ہے بس بالکل۔ تو یعنی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہمارا مانوی دل ہے نا، قلب ہے، اس کی بھی سٹیجز ہیں۔ یعنی ایک تو سلامت دل ہے، لیکن اگر کسی کا دل سلامت نہیں ہے تو وہ کس سٹیج پہ ہے بیماری کے؟ یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم یہ چیک کریں، ڈائیگنوز کر لیں کہ ہمارا دل کہاں پہ ہے۔ کیا ہمارا قلب سلیم ہے یا ہمارے دل میں کوئی بیماری داخل ہو چکی ہے؟ اور اگر بیماری ہے تو ہمیں کس سٹیج کی بیماری لگی ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ اللہ نہ کرے کسی کو لیفٹ سائڈ پہ درد ہونا تو وہ اس کو سیریس لیتے ہیں، فوراً ڈاکٹر کے بھاگتے ہیں کہ ہائے کوئی ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو رہا۔ لیکن اللہ معاف کرے کہ ہمارا مانوی دل، اس کی ہمیں اکثر پرواہ نہیں ہوتی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بیمار ہو گیا، اس کو علاج کی ضرورت ہے، ہم لیے پھر رہے ہیں،
ہم اپنے گھر بھی صاف کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ٹوائلٹس کو اتنا صاف رکھتے ہیں، چمکاتے ہیں، اپنے جوتے تک صاف کرتے ہیں، لیکن دل جو سینوں کے اندر ہے وہ گندے ہیں، ان کے صاف کرنے کی کبھی فرصت ہی نہیں ہے، دیکھنے کی فرصت نہیں کہ اس کی حالت کیا ہے۔ سال بعد تو سبھی اپنا فزیکل چیک اپ کراتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے نا، ہمیں سالوں سال تک فرصت نہیں ہے کہ ہمارے سینے کا دل کس لیول پہ پہنچ چکا ہے۔ تو سب سے بڑی بیماری جو دل کو لگ جاتی ہے، اس دل کو، وہ ہے شرک کی، شرک کفر کی بیماری۔ اور کون سی بیماری لگتی ہیں؟ اسی طرح بدعات کی بیماریاں، اسی طرح تکبر، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اب یہ تھوڑی کم کی لیول کی ہو گئی، سب سے اوپر لیول کی تو کفر شرک ہے، پھر اس کے بعد بدعات کی ہے، پھر اس سے نیچے کے آ جائے تو دل کی سختی ہو گئی، تکبر ہو گیا۔ تکبر کرنے والا اتنی بری چیز ہے کہ اس رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں تکبر ہوا، جنت میں تو اینٹری اس کی سمجھ لو نو اینٹری کا بورڈ لگ گیا اس کے لیے۔ تو تکبر ایک بیماری ہے، اب رائی کے دانے کے برابر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو کتنی بڑی بیماری لگی ہوئی ایسے دل کو کہ اس کا داخلہ ہی بند کرا دے گی جنت میں۔ پھر اسی طرح نفرتیں، غفلتیں، سستیاں، بخل، یہ سب چیزیں ہیں جو بیماریاں ہیں دل کی، ٹھیک ہے، کفر شرک کے لیول کی نہیں ہے لیکن ہیں یہ بھی بیماریاں۔ آپ سوچیں ہم یہ بیمار دل لے کر اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اصل میں صرف دل بیمار کی بات اتنی نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ جب انسان عمل کرنے لگتا ہے نا تو وہ وہی عمل کرتا ہے جس طرف اس کے دل کا میلان ہوتا ہے، انکلینیشن ہوتی ہے۔ دل جس طرف جھکتا ہے نا اسی طرف انسان عمل کرتا ہے۔ کان وہی چیزیں سننا چاہتے ہیں جو دل کرتا ہے، آنکھیں وہی چیزیں دیکھنا چاہتی ہیں جو دل کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا میرا دل نہیں کر رہا، اس کا مطلب دل میں کوئی بیماری ہے۔ میرا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، دل نہیں کر رہا قرآن سننے کو، دل نہیں کر رہا، دل نہیں لگتا میرا ذکر کی مجلسوں میں، بوریت ہونے لگتی، تو اس کا مطلب دل کی کہیں بیماری لگی ہوئی ہے۔ پھر تو ایسے انسان کو ہوش کرنا چاہیے، فکر کرے وہ۔ تو دل سمجھ لے ایک بادشاہ ہے جو آرڈر کرتا ہے، اور باقی جو یہ سارے ہمارے آرگنز ہیں اس کے غلام ہیں، اور یہ اسی مطابق کام کرتے ہیں جیسے دل بادشاہ جو ہے جیسے وہ حکم کرتا ہے۔ اس لیے یہ چیز اگر کسی کے اندر ہو، اول تو یہ کوئی کہہ نہیں سکتا میرا دل کبھی بیمار ہو ہی نہیں سکتا، جیسے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے اس طرح دل بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھ لیں کہ اگر قرآن سن کے دل پہ اثر نہیں ہوتا نا، سمجھ لیں کہ دل مردہ ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، پھر اس کے اندر کچھ نہیں رہ گیا۔ اور یہ یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، یعنی آپ بیوٹی پارلر میں 100 گھنٹے لگا دیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا یہ کتنی اسمارٹ ہے، کتنی اس کے چہرہ جو ہے جھریوں کے بغیر ہے، کتنی خوبصورت ہے، یہ تو چیزیں اللہ نے ہی دی ہیں، یا کس کے پاس کتنا مال ہے، کتنے سیونگز اکاؤنٹ ہیں، کتنی جائیداد ہے، یہ بھی نہیں اللہ نے دیکھنی۔ اللہ نے پھر کیا دیکھنا ہے؟ فرمایا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس نے ہمارا دل دیکھنا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے دیکھنا ہے وہی ہمارے پاس سب سے گندی ہے، اور جس کو میں نے آپ نے دیکھنا ہے یا لوگ دیکھیں گے اس کو سنوار سنوار کے ہم ہلکان ہو رہے ہیں۔ چہرے کو لوگ ہی دیکھیں گے نا، صورتوں کو لوگ دیکھتے ہیں، اللہ نے تو نہیں صورت دیکھنی۔ مال کو لوگ دیکھتے ہیں، اللہ نے تو نہیں مال دیکھنا۔ اس کے اوپر محنت کتنی ہے، اور دل اور اعمال پہ محنت کتنی جو اللہ نے چیک کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف میری باتیں نہیں چیک کرنی کہ میں باتیں کتنی کرتی تھی، میری کتنی اچھے میرے لیکچرز تھے، میں کتنا لوگ کتنی واہ واہ کرتے تھے، میرے فینس کتنے تھے۔ کئی لوگوں کے کتنے فین ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں، ان کے فینز ہیں کہ وہ پاگل ہوئے پڑے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو جو اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہو، جو کفر اور شرک پہ مر جائے، اس کے چاہے کروڑوں فین ہو، دنیا جہان میں اس کے فین ہو، وہ فین نہیں بچا سکتے اس کو آگ سے۔ اللہ نے تو دل دیکھنا ہے، اللہ نے تو عمل دیکھنا ہے، اللہ نے تمہاری خوبصورتیاں نہیں دیکھنی۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ نے تمہارے فینز نہیں گننے کہ کتنے ملین فین اس کے دنیا میں گھوم رہے تھے، ہاں کتنے لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اللہ نے لوگوں کی تعریفیں بھی نہیں گننی۔ اللہ نے تمہارا دل دیکھنا ہے۔
تو جس پہ اللہ کی نظر پڑنی ہے وہ کیسا ہے میرا اور آپ کا، یہ بتائیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو قلب سلیم لے کر آئے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما جو تجھے پسند آ جائے۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے۔ اب اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اب اس کا علاج کیسے کریں؟ ہم یہ پورا ہمارا ٹاپک تو نہیں ہو سکتا اس کے اوپر، لیکن اس کا علاج کیسے کریں؟ اب ہم کس طرح سے، اگر ہمارا ایسا ہو رہا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ اس کے لیے سب سے پہلے توبہ استغفار کریں۔ اس کے بعد جیسے کہ آپ اگر دیکھتے ہیں کسی کو کہ کسی کو دل کی بیماری لگ گئی ہے تو اس کو ڈاکٹر دیکھا سارا کچھ بدل دیتے، اس کا آپ نے ڈائٹ یہ، اب آپ یہ نہیں کھا سکتے، ایسے نہیں کر سکتے، آپ کو واک کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے۔ وہ کہتا جی پہلے میں تو یہ کھا لیتا تھا، اب مجھے یہ بھی بند ہو گیا، وہ بھی بند ہو گیا۔ بالکل وہ ڈاکٹر کی اس پہ بالکل عمل کرتا ہے اور بس سب چیز اپنی زندگی بدل لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہم نے اس بیمار دل کو اگر تندرست کرنا ہے نا، لائف سٹائل بدلنا ہوگا، زندگی بدلنی ہوگی۔ پہلی والی چیزیں کئی جو ہمیں پسند تھی وہ چھوڑنی پڑتی ہیں نا، چکنائی چھوڑنی ہے دل کے مریض کو، یہ فرائیڈ چیزیں یہ نہیں کھا۔ اسی طرح ہمارے بہت ساری چیزیں جو ہمیں پسند آتی ہیں اللہ نے منع کی ہوئی ہیں، وہ قلب سلیم کو سوٹ نہیں کرتی، ان سے رکنا ہوگا اگر واقعی دل کو سلامت رکھنا ہے۔ اس دل سے میل کچیل نکالنا ہوگا، تبھی اللہ کی محبت آئے گی نا۔ میں نے بتایا نا اللہ کی محبت سے لبریز دل ہے قلب سلیم۔ میل کچیل نکالنی ہوگی۔ میل کچیل کیا ہے؟ یہ نفرتیں جو لوگوں کے لیے دلوں میں پالی ہوئی ہیں، کینے پالے ہوئے ہیں، بغض ہے اس سے وہ ایسی کیسے لے کے ان دلوں کو پھرتے ہو؟ کیسے لے کے پھرتے ہو کہ آپ کا دل صاف ہی نہیں ہے؟ ہم اپنے لیے دیکھیں پیور چیز پسند کرتے ہیں، ہم اپنے لیے کیسا پسند کرتے ہیں کہ بس پاک صاف ہو۔ اللہ کو لے کر دکھانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں کون سا دل جو غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے۔ واقعی میں اپنے دل کو کہہ سکتی ہوں کہ میرا دل پاک دل ہے، اس میں کوئی ہے ہی نہیں دشمنیاں، نفرتیں، تکبر، غفلتیں، دل کی تنگیاں، یہ ہے ہی نہیں اس میں۔ یہ نرم دل ہے، لوگوں کی خیر خواہی میں تڑپتا ہے، لوگوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی اس سے، لوگوں کو درگزر کرنے والا ہے۔ کتنا پیارا دل ہوتا ہے ایسا۔ ہم دیکھیں میں آپ کو کچھ نہ بھی سمجھاؤں، آپ کچھ بھی نام پڑھیں تب بھی آپ خود مانیں گے کہ یہ دل کتنا پیارا ہوتا ہے جو درگزر کرتا ہے، جس میں لوگوں کے لیے غصہ نہیں ہے، جس میں لوگوں کے لیے خیر خواہی ہے، جس میں نرمی ہے۔ سخت دل تو ہم بھی نہیں پسند کرتے، کسی کا دل سخت ہوتا ہے نا، یا کسی کے دل میں نفرتیں، کوئی بیٹھتا ہے تو اس کی باتیں وہ بھی ایسا تو ہمیں تکلیف ہونے لگتی ہے، الجھن ہونے لگتی ہے، اچھا نہیں لگتا۔ تو اگر ہم انسان ہوتے ہوئے ہمارے یہ کرائٹیریاز ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے، مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کیسے پسند کرے گا پھر ایسے دلوں کو؟ اور کیا ہم اس چیز پہ راضی ہیں کہ ہم اللہ کے آگے ایسا دل لے کے پہنچ جائیں؟ ہم راضی ہیں کیا؟ اگر میرے گھر مہمان آنے ہو نا تو میں صفائی کروں گی، گھر کو چمکاؤں گی، جی آج مہمان آ رہے ہیں، میں نے دعوت رکھی، مہمان آ رہے ہیں، میں وہ بچوں کو بھی دیکھو یہ صفائی کرو، وہ ہم چمکاتے ہیں گھروں کو کہ مہمان آئیں گے وہ دیکھیں گے کیا کہیں گے، ورنہ اللہ اکبر یہ دل اللہ دیکھے گا۔ ہمیں اس کو چمکانے کی فکر نہیں ہے، اس کی صفائی نہیں کرنی۔ کیا نکالیں گند کو ڈائگنوز کریں کہاں کہاں میل کچیل ہے، اس کو نکالیں، باہر کریں۔ کسی کی نفرت، کسی کے لیے غصہ، کسی کے خلاف کینہ اس قابل نہیں ہے، پالنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ ہوں گے تو پھر اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ اللہ کی محبت ایک خوبصورت چیز ہے، گندے دلوں میں نہیں آ سکتی۔ پہلے اس میل کو نکالیں تب اس کو سجا سکتے ہیں، وہ سجاوٹ کی چیز ہے، وہ مزین کرنے۔ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ میرے دل کو مزین کر دے ایمان سے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے مزین کر دے، لیکن اس کے لیے گند نکالنا پڑے گا۔ آپ گھر کو بھی سجاتے تب ہے نا جب اسے کوڑا صاف کرتے ہیں تو سجاتے ہیں، ایسا تو کوئی گھر نہیں دیکھا جو گندا پڑا ہو اور لوگ سجاوٹیں کرنا شروع ہو جائیں، ایسے تو نہیں ہوتا۔ تو اس کو دیکھ کے کہ کیا کیا اس کے اندر، نکال باہر کروں میں۔
اٹس ناٹ ورتھ کہ اس کی وجہ سے میں محروم رہ جاؤں اللہ کی محبت سے. پھر جب یہ پاک ہوگا پھر آئے گی اللہ کی محبت اندر. تو قلب سلیم پانا ہے ہم نے. ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام جن کی یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ ان کا قلب کیسا سلیم قلب تھا، کیسی اس کے اندر اللہ کی محبت تھی کہ ایک دفعہ اپنے ریوڑ کو چرانے کے لیے لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک آدمی ملا اور اس نے سبحان ذی الملک والملکوت اور اللہ کی بڑی اور طرح حمد و ثنا کی بڑی تعریف کی اللہ تعالیٰ کی. تو ابراہیم علیہ السلام وہیں کھڑے ہو گئے، بولے بھائی تو نے اللہ کی اتنی پیاری تعریف کی ہے، ایک دفعہ اور تعریف کر دے، ایک دفعہ اور مجھے سنا. اس نے کہا اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ فرمایا میرے بکریوں کا جو آدھا ریوڑ ہے نا وہ تم لے لو. جب اس نے دوبارہ تعریف بیان کی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل اتنا خوش ہو گیا، ان کا جی چاہا یہ تعریف کرتا ہی رہے، میں سنتا ہی رہوں. بولے ایک دفعہ اور تعریف کرو اللہ کی. وہ بولا اب کی بار کیا دو گے؟ بولے باقی جو آدھا ریوڑ ہے وہ بھی تمہیں دے دوں گا. اس نے پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اب پھر ابراہیم علیہ السلام کا دل تڑپ رہا ہے کہ دل کر رہا ہے کہ جیسے ہم کبھی سنتے نا کسی سے اللہ کی بڑی تعریف، دل کرتا ہے یہ بند ہی نہ کرے، پڑھتا ہی رہے قرآن، یہ پڑھتا ہی رہے اللہ کی تعریفیں. اللہ کی حمد کے جو نغمے ہیں وہ اتنے پیارے لگتے ہیں. جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کے تو سبحان اللہ ان کے تو کیا محبت کا لیول تھا. تو اب ان کا دل چاہ رہا ہے کہ بس بار بار یہ بس کہتا رہے. تو بولے بھائی ایک دفعہ اور اللہ کی تعریفوں کو بیان کرو. وہ بولا اب تو آپ کے پاس ریوڑ بھی نہیں ہے، اب وہ مجھے کیا دیں گے؟ تو بولے اب تمہارے ان بکریوں کے ریوڑ کو چرانے کے لیے کسی آدمی کی تو ضرورت ہوگی نا، میں ساری زندگی تمہاری بکریوں کو چراتا رہوں گا، تم میرے اللہ کی ایک بار اور تعریف کر دو. وہ بولا ابراہیم مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو جو اپنا خلیل بنایا ہے. تو میں یہی دیکھنے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خلیل بنایا تو کیسے کیوں آپ کو خلیل بنایا؟ تو واقعی آپ اللہ کے نام کی خاطر آپ تو اپنے آپ کو بھی بیچ دینے والے. سبحان اللہ. یہ تھا جو دل بھرا ہو اللہ کی محبت سے، پھر تو اس کو اللہ کی باتیں اور اللہ کی تعریفیں اور اللہ کی جو گن گانے اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر خالص ایمان کر دے، اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب